وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، اور نہ غمگین کریں تجھ کو وہ لوگ جو کفر میں دوڑ دھوپ کر رہے ہیں. یسارعون کا کیا روٹ ہے؟ سین رے عین سرع، سرعت. کس کو کہتے ہیں سرعت؟ تیز چلنا، تیزی. وہ لوگ جو تیزی دکھا رہے ہیں کفر میں، یعنی کفر کی حالت میں خوب ترقی کر رہے ہیں، خوب کام کر رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہم اپنی اس تیزی سے اللہ کے دین کو ختم کر دیں گے یا اللہ کے نام کو جھکا دیں گے. فرمائے انہم لن یضروا اللہ شیئا، بے شک وہ اللہ کا ہرگز بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اچھا تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو یہ موقع کیوں دے رہا ہے کہ وہ اتنا کام کر لیں؟ ان کو پنپنے کا، پلنے پھولنے کا، آگے بڑھنے کا موقع کیوں مل رہا ہے؟ ڈھیل دے رہا ہے. یرید اللہ، اللہ چاہتا ہے، اللہ یجعل لہم حظا فی الآخرہ، کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ چھوڑے. یعنی اللہ ان کی کوششوں کو دنیا میں کیوں کامیاب ہونے دیتا ہے؟ کیونکہ ان کے لیے تو کامیابی بس دنیا ہی کی کامیابی ہے، آخرت میں ان کی کوششوں کا کچھ بھی صلہ ان کو ملنے والا نہیں ہے. یرید اللہ اللہ یجعل لہم حظا فی الآخرہ ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے عذاب ہے بہت بڑا. سورۃ المائدہ آیت 41. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر، نہ غمگین کریں تجھ کو وہ لوگ جو کفر میں دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، تیزی دکھا رہے ہیں. لوگ غمگین ہوتے ہیں نا اس سے، وہ تو اتنا آگے بڑھ گئے ہیں، ہم کیا کریں گے. من الذین قالوا آمنا بافواہہم، منافقین کی طرف اشارہ ہے کہ جو اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ولم تؤمن قلوبہم، حالانکہ ان کے دل مومن نہیں ہوتے. تو ایسے لوگوں کی دنیاوی ترقی پر انسان کو افسوس نہیں ہونا چاہیے. اب اس کو عام روزمرہ کی زندگی کے اعتبار سے سمجھیے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ سچے مخلص مومن ہوتے ہیں وہ اپنی سچائی کی وجہ سے دنیا میں ترقی پانے کی بجائے بعض اوقات نقصان اٹھا لیتے ہیں. ہوتا ہے ایسے؟ کیا ہوتا ہے؟ آپ دین کے رستے پر آئے، آپ نے سود چھوڑا، آپ نے حرام کام چھوڑے، اب کیا ہوا؟ دنیاوی اعتبار سے آپ نیچے آئے، پیچھے ہوئے، گھاٹا اٹھایا، نقصان اٹھایا. لیکن اس کے مقابلے میں کچھ ایسے لوگ جو تعویلیں گھڑ کے غلط کام کیے چلے جاتے ہیں، وہ وقتی طور پر بہت آگے نظر آتے ہیں. اب ایسے موقع پر شیطان انسان کے ذہن میں کیا وسوسہ ڈالتا ہے؟ وہ بھی تو آخر مسلمان ہے، وہ تو اتنی عیش و عشرت کر رہے ہیں، تم نے اپنے آپ کو ہر چیز سے محروم کر کے کیا کمایا، تمہیں کیا ملا؟ ایسے میں شیطان کا انسان کو غمگین کرنا بالکل ایک عام سی بات ہے. یہ روزمرہ کے تجربے اور مشاہدے کی بات ہے کہ ایک شخص اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہے اور ہر وہ غلط کام کرتا ہے جس سے روکا گیا، اور دوسری طرف ایک شخص اللہ کی بتائی ہوئی حدود پہ آ کے رک جاتا ہے. اب ان دونوں میں ظاہر کے حال میں فرق ہوگا کہ نہیں؟ اگر ہمیشہ کے لیے نہ ہو تو بعض اوقات وقتی طور پہ ہوتا ہے ایسا. اس وقت انسان سوچتا ہے کہ میں نے تو بہت ہی حماقت کی، میں تو بہت پیچھے رہ گیا، اگر فلاں ایسا کر رہا ہے تو میں بھی کر لیتا. وہ جھوٹ سے، فریب سے، چوری سے، غلط طریقوں سے آگے بڑھ گیا ہے، تو میں سچ بول کے پیچھے کیوں رہ گیا؟ عموماً آپ دیکھیے کہ بہت سے لوگ جو برائی میں آگے بڑھتے جاتے ہیں، یسارعون فی الکفر، وہ اسی طریقے پہ تو بڑھتے ہیں کہ بے خوف ہو کے، ڈھیٹ ہو کے جو چاہتے ہیں کرتے چلے جاتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں بہت کامیاب ہیں. منافقین کا یہی حال تھا. فرمایا کہ وہ جو دنیاوی طور پر غلط کام کے باوجود ان کو ترقی حاصل ہو رہی ہے، کیونکہ ہوتا پتہ کیا کہ ایک شخص غلط ہوتا ہے، اس کے باوجود اس کو ترقی ہوتی چلی جاتی یا نہیں ہوتی. اچھا عموماً پھر کیا ہوتا ہے؟ مصیبت یہ ہوتی ہے کہ جب ایک انسان ایک غلط رستے پر ہو اور اس میں اس کو کامیابی بھی حاصل ہوتی چلی جائے تو وہ کیا سمجھنے لگتا ہے سب ٹھیک کر رہا ہوں، حالانکہ وہ اصل میں کیا ہے؟ یرید اللہ اللہ یجعل لہم حظا فی الآخرہ. اللہ چاہتا ہے کہ یہ جو محنت کر رہے ہیں نا اس کا صلہ ان کو یہی مل جائے، آخرت میں ان کے لیے کچھ نہ بچے. اور عام لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی،
وہ کہتے ہیں ہم پر اللہ کا بڑا فضل ہے، تم خسارے میں ہو۔ صحابہ کرام، مخلص مومنین اور منافقین کے درمیان یہی فرق تھا۔ بظاہر دونوں مسلمان تھے۔ مخلص مومن دین کے لیے خرچ کر کر کے، قربانیاں کر کر کے بالکل کنگال ہو چکے تھے، دنیاوی اعتبار سے پیچھے ہو گئے تھے۔ اس کے برعکس منافقین نہ کسی جنگ میں جاتے، نہ اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کرتے۔ ان کی ساری توجہ کس بات پر تھی؟ اپنی دنیا بنانے پر۔ لہذا دنیاوی اعتبار سے ان میں سے ایک آگے بڑھ کے تھا مالدار۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہم درست ہیں کیونکہ ہمارے پاس مال زیادہ ہے، اور مخلص مومن وہ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ ان کا دیکھو نا حال کیا ہو گیا۔ تو وہ دنیا کا جو ظاہری فرق تھا، عام ظاہری دنیاوی فرق، اس کو سامنے رکھ کے وہ کہتے تھے ہم حق پہ ہیں کیونکہ ہم دنیاوی اعتبار سے مضبوط ہیں۔ اس کا جواب ہے یہاں پر۔ دیکھیں نا، دین کے راستے میں جب کوئی ناکامی ہوتی ہے نا انسان اندر باہر سے ٹوٹتا ہے نا، تو شیطان بھی آ کے وسوسے ڈالتا ہے، اور اس قسم کے لوگ بھی۔ تمہیں کیا ملا دین پہ چل کے؟ اگر تم سچے ہوتے، تمہاری قربانیاں قبول ہوتی تو تمہیں تو بہت ترقی ہوتی دنیا میں۔ یہ ایک ایسی تدبیر ہوتی ہے کہ جس سے انسان ایک دم اس کا morale ڈاؤن ہو جاتا ہے، وہ ہل جاتا ہے، وہ سوچتا ہے شاید میں ہی غلط کر رہا ہوں۔ یہاں اللہ تعالیٰ آفٹر افیکٹس جو تھے جنگ کے ان کو صاف کر رہے ہیں کہ اللہ ان کو ان کے کفر کے باوجود، ان کی منافقت کے باوجود ان کو کیوں ترقی دیتا چلا جا رہا ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کچھ نہ چھوڑے سوائے بڑے عذاب کے۔